سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے انسانی ریڈار۔ اس کے مصنف ہیں فرینک ایڈورڈ۔ جب ٹیلی ویژن اسٹوڈیو کے کلاک نے شام کے 8:50 بجائے تو پیٹر ہورکوس اندر داخل ہو کر میز کے قریب بیٹھ گیا۔ اس عجیب شخص کے ساتھ گزارے ہوئے یہ 10 منٹ ٹیلی ویژن میں کام کرتے ہوئے میری 35 سالہ زندگی میں یادگار رہیں گے۔ میں نے مسٹر ہورکوس کا تعارف کراتے ہوئے اس کی مافوق الفطرت صلاحیت اور بین الاقوامی شہرت کا ذکر کیا۔ ہورکوس نے مختصر انداز میں ناظرین کو بتایا کہ وہ کس طرح عرصہ دراز تک اس عطیہ خداوندی سے لا علم رہا، اور پھر جب اسے اپنی اس غیر معمولی صلاحیت کا علم ہوا تو اس نے عزم کیا کہ وہ اس کو بلا تمیز مذہب و نسل انسانیت کی خدمت کے لیے کام میں لائے گا۔ اب اصل پروگرام شروع ہوا اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے آزمائش کی غرض سے اسے ایک کتاب تھمائی۔ یہ کتاب ایک بد نصیب لڑکی کی تھی جسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، لیکن لرزہ خیز قتل کا مجرم پکڑا نہ جا سکا۔ ہورکوس کو اس واقعے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا اور نہ میں نے اسے کچھ بتایا، کیونکہ صرف اسی طرح وہ اپنی مخفی صلاحیت کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ کتاب میرے ہاتھ سے لے کر وہ ایک لہجے کے لیے ٹھٹکا اور پھر کتاب کھولے بغیر بائیں ہاتھ میں پکڑ لی۔ اس کی نگاہیں کتاب پر مرکوز ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی اس نے بولنا شروع کر دیا۔ دیکھو، میرے بائیں ہاتھ کی طرف دیکھو۔ اسے بایاں ہاتھ پھیلا دیا۔ پسینے کے ننھے ننھے قطرے اس کی ہتھیلی پر بلبوں کی مانند ابھر آئے تھے اور دوسرا ہاتھ بالکل خشک تھا۔ ہورکوس نے سلسلہ کلام جاری رکھا، وہ مر چکی ہے۔ اس نے لڑکی کا گلا دبا دیا، وہ سانس نہ لے سکی۔ اسے رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ جب وہ گلو خلاصی کر کے بھاگنے لگی تو اس نے پشت سے پکڑ کر گرا لیا۔ اس نے یہاں ٹھوکر ماری، ہورکوس نے بائیں کان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دھڑام سے نیچے گر پڑی۔ اسے کچھ خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے مقتولہ کی نعش پل کے آخری سرے پر واقع کھائی میں پھینک دی اور کار میں بیٹھ کر بھاگ گیا۔ وہ قتل کا ارتکاب کر چکا ہے۔ یہاں پہنچ کر ہورکوس رک گیا۔ اسٹوڈیو میں اس وقت کاریگروں اور فنکاروں کو ملا کر 35 افراد موجود تھے، لیکن کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہم سب مزید کچھ سننے کے لیے ہمہ گوش تھے۔ ہورکوس اپنی نشست سے ذرا آگے کی طرف جھک کر بیٹھ گیا۔ وہ کیمرے کی پشت پر گھپ اندھیرے میں مسلسل گھور رہا تھا۔ اس کی انگلیاں آہستہ آہستہ کتاب پر حرکت کر رہی تھیں۔ مکمل سکوت میں ٹیپ مشین کی مدھم آواز ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ بالآخر وہ دوبارہ بولنے لگا۔ وہ ایک کھائی کے اندر مردہ حالت میں پڑی ہے۔ یہ جگہ دیہات میں ہے نہ شہر میں۔ وہ دونوں شہر سے یہاں کار میں آئے تھے۔ کھائی بہت گہری ہے۔ اس کے ارد گرد گھنی جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں۔ وہاں ایک حل اور صرف ایک ہی گھر موجود ہے۔ گھر سے کچھ فاصلے پر، غالباً 1/4 میل کے فاصلے پر، سڑک کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ قاتل اس جگہ سے بخوبی واقف ہے کیونکہ وہ بارہا یہاں آ چکا ہے۔ وہ شخص… اتنا کہہ کر وہ یک لخت خاموش ہو گیا۔ میں یہاں مزید کچھ نہیں بتاؤں گا۔ یہ قتل کی واردات میں بخوبی دیکھ رہا ہوں۔ میں پولیس کو سب واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ وقت کی رفتار رک گئی اور پھر ہورکوس نے 6 منٹ کے طویل اور صبر آزما عرصے میں ایک لرزہ خیز قتل کی تفصیل بتائی۔ یہ قتل تقریباً 2 سال قبل ایک سنسان سڑک پر رات کے وقت کیا گیا تھا۔ ہورکوس کی بتائی ہوئی تمام باتیں درست تھیں۔ یہ چیز واقعی قابل حیرت تھی کہ ہورکوس نے بد نصیب مقتولہ کی ذاتی کتاب سے ہی تمام انکشافات کیے اور یہ انکشافات حرف بحرف صحیح تھے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ قاتل کو شناخت کرنے میں بھی کامیاب ہوا؟ ایک غیر معمولی ملاقات میں نے اسے مقتولہ کے کپڑے فراہم کیے جو اس المناک واقعے کے وقت وہ پہنے ہوئے تھی۔ ہورکوس نے مجھے ان واقعات کی تفصیل بتائی جو بد نصیب لڑکی کی موت کا سبب بنے۔
اس نے اپنے اندازے کے مطابق قاتل کے ان رشتہ داروں کے نام بھی بتائے جن کا اس جرم میں کسی قدر ہاتھ ضرور تھا۔ ہرقس نے لڑکی کے کام کرنے کی جگہ بھی بتائی اور ان باتوں کا ذکر کیا جو اس سے قبل سراغ رسانوں کے علم میں نہیں تھیں۔ پولیس کے زیر حراست 3 مشتبہ افراد تھے۔ ہرقس نے ان میں سے 2 کو بری الذمہ قرار دے کر تفتیش کرنے والوں کو مشورہ دیا کہ وہ تیسرے شخص پر اپنی پوری توجہ مرکوز کریں۔ قاتل اور اس کی رہائش کے بارے میں ہرقس کی فراہم کردہ معلومات حیرت انگیز حد تک صحیح تھیں۔ اس نے گھر کی ایک دیوار اور اس پر آویزاں ایک تصویر کے بارے میں بتایا کہ اس شخص کے سامنے کے دانتوں میں جھری ہے۔ اگرچہ اس کی بتائی ہوئی ایک ایک چیز صحیح ثابت ہو رہی تھی، تاہم ملزم کی شناخت میں اس کے اندازے کہاں تک درست تھے اس کا تعین مشکل تھا۔ ثبوت کے باوجود قاتل پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا۔ ہرقس کو اصرار تھا کہ اس کا بتلایا ہوا شخص واقعی مجرم ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مشتبہ شخص کی شناخت کے لیے اپنے خرچ پر دوبارہ انڈیانا پالس آئے گا تاکہ اپنی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کر سکے۔ پیٹر ہرقس کی زندگی اور تجربے کا مستند ریکارڈ اس بات پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے کہ وہ ایک غیر معمولی شخصیت کا حامل ہے۔ وہ آج کل ملواکی میں اپنی بیوی کے ساتھ فارغ البالی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ اپنی اس حیرت انگیز قوت کو اپنے اور اپنے چند رفقا کے لیے ایریزونا میں سونے کی تلاش میں صرف کر رہا ہے۔ ایریزونا کے بارے میں مشہور ہے کہ مغرب کے کسی بے حد امیر شخص کا خزانہ کسی نامعلوم جگہ دفن ہے۔ فی الحقیقت پیٹر ہرقس کو خود بھی اپنی اس صلاحیت کا علم نہیں تھا، لیکن اس نے مختلف علاقوں میں پولیس کے 20 ایسے مسائل چند ثانیوں میں حل کر دیے جو ان کے لیے مستقل درد سری کی حیثیت رکھتے تھے۔ پیٹر کی اس حیرت انگیز صلاحیت کا محرک کیا ہے؟ سن 1943 میں جرمنوں کی قید کے دوران وہ بیرک کی عمارت کی مرمت کر رہا تھا کہ ایک حادثے سے دوچار ہوا۔ اسی حادثے نے اس کے لیے زندگی کی نئی راہیں کھول دی۔ ان دنوں وہ رنگائی کا کام کرتا تھا۔ ایک دن وہ 36 فٹ بلند سیڑھی کے آخری سرے پر کھڑا کام کر رہا تھا کہ ناگہاں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دھڑام سے زمین پر آ رہا۔ اس مہلک حادثے میں کھوپڑی کی ہڈی چٹک گئی۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اسے فوری طور پر ایک بڑے ہسپتال میں پہنچا دیا جہاں وہ 3 دن تک غشی کی حالت میں پڑا رہا۔ تیسرے دن اس کی آنکھ کھلی۔ اس جان لیوا واقعے نے اس کے اعصاب منتشر کر دیے۔ اس کے قریبی بستر پر ایک مریض لیٹا تھا۔ اس کا نام کیمبرج تھا۔ پیٹر ہرقس نے اس سے قبل نہ تو کیمبرج کو دیکھا تھا اور نہ اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ یکا یک پیٹر ہرقس کے ذہن میں عجیب و غریب باتیں آنے لگیں۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا اور کیمبرج کی طرف رخ کر کے کہنے لگا، تم بہت برے شخص ہو۔ تمہارا باپ جب حال ہی میں مرا تھا تو اس نے تمہیں سونے کی انگوٹھی دی، لیکن تم اسے بیچ کر کھا گئے۔ یہ سن کر بحث و حرکت لیٹا ہوا مریض اٹھ بیٹھا اور ہرقس کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ ہرقس نے پھر کہنا شروع کیا، تم راٹرڈم سے آئے ہو اور تمہارے تھیلے میں کچھ نقدی ہے جو تم نے کام کرنے والی جگہ سے چرائی ہے۔ یہ سنتی ہی کیمبرج کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ بھاگنے کی تیاری کرتے ہوئے کپڑے سمیٹنے لگا۔ ایک نرس جب اسے منع کرنے لگی تو وہ اسے ایک طرف دھکیلتے ہوئے باہر کی طرف بے تحاشا بھاگا۔ جب ہرقس نے نرس کو پورا واقعہ سنایا تو اسے ہرقس کی ذہنی صحت پر شک گزرا۔ باہر جا کر وہ ایک ماہر نفسیات کو ساتھ لے آئی۔ ماہر نفسیات نے اس واقعے کو چھٹی حس کا کرشمہ بتایا۔ ڈاکٹر کی دلچسپی کے لیے ہرقس نے نرس کے بارے میں بتانا شروع کیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ٹرین میں سفر کر رہی ہے اور اس سفر کے دوران میں اس کا چرمی تھیلا گم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر نرس ہکا بکا رہ گئی اور تقریباً چیختے ہوئے بولی، ڈاکٹر میں حال ہی میں ایمسٹرڈیم سے واپس آئی ہوں اور واقعی ڈائننگ کار میں میرا چرمی تھیلا رہ گیا ہے۔ ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً 9 ہفتے تک ہرقس کو نیند کی کمی اور شدید سر درد کی شکایت لاحق رہی، لیکن وہ جلد ہی صحت یاب ہو گیا۔
اب دماغی اعتبار سے اس کی دنیا بدل چکی تھی اور وہ پہلے جیسا پیٹر ہورکس نہیں رہا تھا۔ اب ہورکس لوگوں سے ملتے ہوئے اور مجالس میں بیٹھتے ہوئے عجیب ذہنی الجھن اور بے اطمینانی محسوس کرنے لگا۔ جب کبھی لوگوں سے اس کا سامنا ہوتا تو مقابل افراد کے خیالات و احساسات خود بخود اس کے ذہن میں ابھرنے لگتے۔ تاثرات کی اس یورش سے ہورکس عجیب الجھن میں پڑ جاتا۔ وہ سوچتا تھا جانے اس کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے۔ اسے احساس ہونے لگا کہ اگر وہ کسی شخص کے کپڑوں یا دوسری چیزوں کو چھو لے تو وہ اس کے بارے میں پورے کوائف بتا سکتا ہے۔ ایک اندرونی طاقت اسے بولنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اس کی یہ صلاحیت واقعی حیرت انگیز تھی۔ ہورکس نے اسی قوت کے بل بوتے پر جرمنی سے جنگ کے دوران میں گم ہونے والے سینکڑوں اشخاص اور ان کے رشتہ داروں کے بارے میں کافی حد تک درست معلومات فراہم کر کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ بعض اوقات ہورکس کی یہ پراسرار خاصیت لوگوں کو انگشت بدنداں کر دیتی تھی۔ ایسا ہی ایک واقعہ اس وقت پیش آیا جب سن 1951 میں فرانس کی حکومت نے سونے کا ذخیرہ رکھنے پر پابندی عائد کر دی۔ روبیاکس کے ایک امیر لیکن کنجوس تاجر نے $30,000 کی مالیت کا سونا ٹین کے ایک ڈبے میں بند کر کے اپنے باغ میں دفن کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب پابندی اٹھا لی گئی تو تاجر نے متعلقہ جگہ کھودی، لیکن یہ دیکھ کر اس نے اپنا سر پیٹ لیا کہ اس کا خزانہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اسے اپنے شریک تجارت پر شک تھا کہ یہ کارستانی اسی کی ہو سکتی ہے، لیکن واضح ثبوت نہ ہونے کے باعث وہ اپنے شریک کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ہورکس نے اپنی خدمات اسے اس شرط پر پیش کیں کہ گمشدہ دفینہ ملنے پر تاجر اسے 25% ادا کرے گا۔ ہورکس نے اپنی تفتیش کا آغاز باغ میں تاجر کی بتائی ہوئی جگہ سے کیا۔ اس نے نہایت سرگرمی سے خزانے کی تلاش شروع کر دی۔ زمین پر مختلف عجیب و غریب خاکے بنائے جن پر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ پودوں کے ذخیرے کے پاس جا پہنچا۔ یہاں پہنچ کر اس نے گملوں کو پودوں سے خالی کرنا شروع کیا۔ باغ کے مالی نے اس کو اس تخریبی کارروائی سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنی دھن میں لگا رہا۔ بالآخر وہ ایک ایسے گملے کے قریب پہنچا جو صرف مٹی سے پر کیا گیا تھا اور جس میں کوئی پودا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیٹر ہورکس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے یک لخت آگے بڑھ کر اس گملے کو الٹا دیا تو اس میں سے دفینہ برآمد ہو گیا۔ تاجر گمشدہ متاع پا کر پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس نے حقیقت معلوم کرنے کے لیے واقعات کو کریدا۔ بالآخر مالی نے یہ بات جلد ہی تسلیم کر لی کہ یہ ڈبہ باغ کی گوڈی کرتے وقت اس کے ہاتھ لگا تھا۔ وہ اور اس کا والد اس دفینے کو دوسری جگہ منتقل کر کے موزوں وقت کے انتظار میں تھے کہ اس کا انکشاف ہو گیا۔ تاجر کی رپورٹ پر پولیس نے باپ اور بیٹے دونوں کو 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا۔ یہ امر واقعی المناک ہے کہ کنجوس تاجر اپنے وعدے سے پھر گیا۔ اس نے ہورکس کو اس کا حصہ دینے سے صریحاً انکار کر دیا۔ پیٹر ہورکس کے عجیب و غریب کمالات کا مظاہرہ ایک بار پھر اس وقت ہوا جب سویڈن میں ہیلگم کے علاقے سے وائلا وائڈگرن نامی ایک نرس پراسرار طور پر غائب ہو گئی۔ ایک دن وہ اپنے باپ اور سوتیلی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے دفتر سے نکلی اور پھر پتہ نہ چلا کہ کدھر گئی۔ وہ ابھی زیر تربیت تھی، اس لیے ہیڈ نرس نے اس کے والدین کو اطلاع بھیج دی۔ ہیڈ نرس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کے والد نے فون پر بتایا کہ وہ تو وائلا کو روانہ کر چکا ہے اور اسے اس کے بارے میں مزید کچھ علم نہیں۔ مقامی حکام کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وائلا کے پڑوسیوں نے ہورکس سے اس واقعے کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے مدد مانگی۔ گمشدہ نرس کے والدین کا رویہ سرد مہری پر مبنی تھا، لیکن پولیس تفتیش کی خواہاں تھی۔ پولیس والے ہورکس کو نرس کے والد کارل وڈگرن کے باغ میں لے گئے۔ وہاں بمشکل ابھی 3 منٹ بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ پیٹر ہورکس کی طبیعت گرنے لگی اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پولیس سے کہا، اسے قتل کیا گیا ہے، مجھے جلدی یہاں سے باہر لے چلو۔ اس کی آواز دور سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔
جب باہر آ کر اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے متعلقہ حکام کو بتایا کہ لڑکی کا قاتل اس کا باپ ہے، جس نے اسے موت کے گھاٹ اتار کر لاش کو مکان کے اندر سیڑھیوں کے قریب ہی دفن کر دیا ہے۔ واضح ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے متعلقہ حکام مشتبہ جگہ کھودنے کے روادار نہیں تھے۔ یہ صرف اس صورت میں ممکن تھا کہ وائٹ گرن اجازت دے دیتا۔ جب اس سے اجازت مانگی گئی تو اس نے بپھر کر کہا، مجھے اس کے لیے 2000 کرونا یعنی ڈنمارک کا سکہ دیے جائیں۔ جب اس کی یہاں بھی نہ چلی اور مخیر حضرات نے مطلوبہ رقم جمع کر دی تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ اب پھر اس نے پینترا بدلا اور مقامی حکام کو زمین کھودنے کی اجازت دینے سے کھلم کھلا انکار کرنے لگا۔ یہی وجہ ہے کہ تاحال نرس کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ خدا جانے اسے آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی، لیکن ہرکس نے اپنے طور پر حقیقت حال واضح کر دی تھی۔ پیٹر ہرکس نے کئی بار خود کو خصوصی معالجوں کے سامنے کیا کہ وہ اس کے غیر معمولی کردار کی عضویاتی توجیہ کر سکیں۔ لووین یونیورسٹی کے اعصابی امراض کے ڈاکٹر رینے ڈلیرٹ نے اس کو ایک ایسا فوٹوگراف تھمایا جن میں سے اکثر افراد انتقال کر چکے تھے۔ پیٹر ہرکس نے فوراً بتا دیا کہ اس تصویر کا فلاں فلاں شخص مر چکا ہے۔ پیٹر ہرکس جرائم کی تفتیش میں اہم کردار ادا کرنے کی وجہ سے عرصہ دراز تک یورپی اخبارات کا موضوع بنا رہا۔ بلا شبہ اس کو خدا نے ایک عجیب قوت ودیعت کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے مسلسل بلاوے اس کی درخشاں کامیابی کے مظہر ہیں۔ اسی خدمت کی وجہ سے یورپ کے صنعت کار نقصان سے بچنے کے لیے اس سے تعاون کی اپیل کرتے رہے ہیں اور ابھی تک وہ ان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ سن 1957 میں بیلک سائیکولوجیکل ریسرچ فاؤنڈیشن نے ہرکس اور اس کی بیوی کو بلوا بھیجا تاکہ وہ ماہرین کی زیر نگرانی رہیں۔ 1 سال کے طویل عرصے تک وہ مائن راکلینڈ میں ڈاکٹر اینری پوپلپرچ کے زیر نگرانی کام کرنے والے شعراء آفاق پرتگالی ماہرین نفسیات کی توجہ کا مرکز رہا۔ یہاں اسے مختلف آزمائشوں اور نفسیاتی امتحانات سے گزرنا پڑا۔ ایک غیر معمولی تجربہ کرنے کے لیے اسے ایک آئینی سلاخوں والے پنجرے میں بند کر کے اس کے ارد گرد تاروں میں برقی رو دوڑائی گئی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ مقناطیسیت سے اس کے خصائص کس حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ لیکن اینری اس نتیجے پر پہنچا کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہرکس کے دفاعی راڈار کی کارکردگی میں مقناطیسی لہریں خارج نہیں ہوتی۔ جب نیو انگلینڈ میں تجربات اختتام پذیر ہوئے تو پیٹر ہرکس نے میامی میں اپنے کمالات کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام ذہن انسانی کے عجوبے میں حصہ لینے کے علاوہ میامی پولیس کی دعوت پر بعض معاملات میں ان کی رہنمائی کی۔ ان دنوں اس کے کمالات کی داستانیں قومی اخبارات کے صفحہ اول پر شائع ہوتی تھیں۔ جنوری سن 1959 میں ورجینیا کے کارول جیکسن خاندان کے افراد ایک دیہی راستے پر اپنی کار میں سفر کرتے ہوئے پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئے۔ ان کی گمشدگی کے 2 ماہ بعد سربراہ خاندان اور چھوٹے بچے کی لاشیں فریڈرک برگ کے قریب ناگفتہ بے حالت میں ملی۔ انہیں آتشی اسلحے کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ 22 مارچ سن 1959 کو 6 سالہ لڑکی اور اس کی والدین کی لاشیں اناپولس کے جنگلوں میں پائی گئیں۔ ان کو بھی بہیمانہ طور پر قتل کیا گیا تھا۔ یہ اس سال کے دوران میں قتل کی لرزہ خیز واردات تھی، لیکن مجرموں کا سراغ نہ مل سکا۔ خفیہ پولیس اور مقامی پولیس نے ہزاروں افراد کو محض شبہ کی بنا پر گرفتار کیا اور پھر ثبوت نہ ملنے کے باعث انہیں رہا کرنا پڑا۔ عرصہ دراز تک حقیقت حال آنکھوں سے اوجھل رہی۔ یوں معلوم ہوتا تھا گویا معاملہ دب گیا ہے۔ ڈاکٹر فرانسی ریسنمین واشنگٹن کے سینٹ الزبتھ ہاسپٹل میں ماہر نفسیات کی حیثیت سے شہرت یافتہ ہیں۔ جون سن 1940 میں انہوں نے ہرکس کو $100 یومیہ کی پیشکش کی تاکہ وہ اس کے ہمسائے جیکسن خاندان کے اندھوناک قتل کے مرتکب افراد کو منظر عام پر لے آئے۔
ہرکس نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ ہرکس کے پہنچتی ورجینیا پولیس اور مقامی پولیس کے ارکان نے اس سے ملاقات کی۔ انہوں نے ہرکس کو مقتول کی قمیص تھمائی تو وہ قاتل کے بارے میں بتانے لگا، ایک غلیظ شرابی شخص جس کے بال الجھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہرکس نے اس کے پسندیدہ سگریٹ کے برانڈ کا نام بھی بتایا اور کہا کہ مجرم کے گھر کے صحن میں ایک جانب سیدھے پشت والی کرسی ٹوٹی حالت میں پڑی ہے۔ مقامی پولیس کو ہرکس کے بتائے ہوئے حلیے والا مشتبہ شخص گرفتار کرنے میں کچھ زیادہ دقت نہ ہوئی۔ جب انہوں نے اس کے گھر پر چھاپا مارا تو ہرکس کی بتائی تفصیل بالکل درست تھی۔ ٹوٹی ہوئی کرسی صحن میں رکھی تھی۔ اس شخص کی بیوی کا جو حلیہ ہرکس نے بتایا تھا اس میں بھی سرِ منہ فرق نظر نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ ہرکس کی نشاندہی کے مطابق سامنے کے 2 دانت بھی شکستہ تھے، جس کے بارے میں وہ بتانے لگی کہ نشے کی حالت میں اس کے شوہر نے مار پیٹ کی اور دانت توڑ دیے۔ مشتبہ شخص کے بارے میں تفتیش شروع کر دی گئی۔ یہ انکشاف ہوا کہ جس روز جیکسن خاندان کو موت کی بلا نے نگلا اس روز یہ شخص اپنے گھر سے غائب تھا۔ پولیس کے استفسار پر وہ اس دن کی اپنی مصروفیات کا خاطر خواہ جواب بھی نہیں دے سکا۔ ڈاکٹر ریسن مین نے خاطر خواہ نتیجے پر پہنچنے کے لیے عدالتی سماعت کی تجویز پیش کی۔ باقاعدہ اجلاس صبح 1:45 پر شروع ہوا۔ 2 ڈاکٹروں اور 1 جج کی تحقیق و تفتیش کے بعد اسے نیم پاگل قرار دیتے ہوئے دماغی امراض کے ہسپتال بھیج دیا گیا۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ شاید 90 دن زیر علاج رہنے کے بعد وہ سوالات کے تسلی بخش جوابات دے سکے۔ جیکسن خاندان کے دلدوز قتل سے تاحال پردہ نہیں اٹھ سکا۔ بہرحال ہرکس کی صلاحیت کا اعتراف کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، کیونکہ اس نے مقتول کی قمیص سے ملزم کی شخصیت، اس کی بیوی اور اس کے گھر کی اتنی تفصیل مہیا کی کہ پولیس کو مشتبہ شخص ڈھونڈنے میں کوئی دشواری لاحق نہ ہوئی۔ اگرچہ اس شخص کو رہا کر کے ایک اور شخص کو اس قتل کے شبے میں گرفتار کر لیا گیا اور اسے قید کی سزا دی گئی، تاہم ہرکس کو آخر وقت تک اس بات پر اصرار تھا کہ غلط آدمی کو زیر حراست رکھا گیا ہے۔ زیر حراست شخص جیکسن خاندان کے قتل کا مرتکب نہیں ہوا۔ ہرکس نے ایک شخص کی نشاندہی کر دی، لیکن قانون کے پنجے میں ایک دوسرا شخص آ گیا۔ جہاں تک معاملہ قانون کا ہے، ہم کچھ کہنے سے قاصر ہیں۔ ہاں، ہرکس نے سن 1961 کے اوائل میں اخباری نمائندوں کے سامنے اپنا موقف دہرایا۔ اس نے کہا، میرا ایمان ہے کہ اصل مجرم پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا۔ ویسے بھی اس بات پر یقین کر لینے کو دل اس لیے چاہتا ہے کہ وہ پہلے بھی اس قسم کے واقعات کے متعلق درست کوائف اور صحیح حالات کی خبر دے چکا ہے۔ اگر مستقبل قریب میں اصل حقیقت منکشف ہوئی اور پیٹر ہرکس کا بتلایا ہوا شخص مجرم قرار پایا گیا تو یہ اس کے حیرت انگیز کمالات کی فہرست میں ایک مزید کارنامہ قرار پائے گا۔ ممکن ہے اس انکشاف سے اسے دوسروں کی نسبت کم خوشی ہو، کیونکہ وہ حقیقت حال سے پہلے ہی باخبر ہے۔ غیر معمولی روشن ضمیری کے حاصلات تمام دنیا پر منکشف ہیں، اس لیے اگر ہم پیٹر ہرکس کو دنیا کی عجیب و غریب شخصیتوں میں شمار کریں تو بے جا نہ ہوگا۔ اس کہانی کے مترجم ہیں مختار احمد اور اس کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، اکتوبر سن 1970۔ پیٹر ہرکس کے بارے میں تمام معلومات ویکیپیڈیا پر موجود ہیں، آپ وہاں سے خود بھی چیک کر سکتے ہیں۔ یہ شخص 1 جون سن 1988 کو 77 برس کی عمر میں فوت ہو گیا اور اس کی جائے وفات لاس اینجلس، کیلیفورنیا تھی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔